ایک گاؤں میں جو ہرے بھرے میدانوں اور بلند پہاڑوں کے درمیان واقع تھا۔ یہ گاؤں بہت سرسبز تھا۔ گاؤں کے چاروں طرف بڑے بڑے کھیت تھے۔ اس گاؤں میں 3 دوست رہتے تھے۔ ایک کا نام عارف، دوسرے کا بلال اور تیسرے کا نام زبیر تھا۔ یہ تینوں گہرے دوست تھے، ہر کام مل کر کرتے تھے۔ یہ تینوں دوست کام کی تلاش میں تھے، لیکن انہیں اپنے گاؤں میں کہیں کام نہ ملا۔ ہر دن وہ کام کی تلاش میں گاؤں کے کونے کونے میں جاتے، کام تلاش کرتے، مگر ناکام واپس لوٹ آتے۔ تینوں دوست کام ڈھونڈ ڈھونڈ کر تھک چکے تھے۔ آخرکار تینوں نے مل کر ایک فیصلہ کیا۔ عارف نے کہا، یہاں کوئی امید باقی نہیں، ہم بہت کام تلاش کر چکے ہیں، کیوں نہ ہم شہر جائیں، وہاں ہمیں ضرور کام ملے گا۔ بلال اور زبیر نے بھی اس بات سے اتفاق کیا۔ تینوں نے اپنا اپنا سامان باندھا اور اگلی صبح بہت سی امیدوں کے ساتھ شہر کی طرف روانہ ہو گئے۔ انہیں یہ معلوم نہ تھا کہ ان کے شہر کا سفر ان کے ایمان کا امتحان لے گا اور انہیں ایک ایسا سبق سکھائے گا جو وہ کبھی نہ بھولیں گے۔ سفر شروع ہوا۔ یہ سفر بہت کٹھن اور دشوار تھا۔ جب وہ وسیع میدانوں سے گزر رہے تھے اور اونچے راستوں پر چڑھ رہے تھے تو موسم اچانک خراب ہو گیا۔ کالے بادل آسمان پر چھا گئے اور ایک زبردست طوفان برپا ہو گیا۔ تیز ہوائیں چلنے لگی، بارش برسنے لگی اور بجلی زور زور سے کڑکنے لگی۔ تینوں دوست اپنی جان بچانے کے لیے ادھر ادھر بھاگ رہے تھے۔ اچانک ایک بڑی پہاڑی کے کنارے انہیں ایک غار نظر آیا۔ زبیر نے چلا کر کہا، جلدی کرو، اس غار میں چلتے ہیں اور یہاں پناہ لیتے ہیں۔ تینوں دوست غار میں پہنچے۔ غار سرد اور تاریک تھا، لیکن اس غار نے انہیں طوفان سے محفوظ رکھا۔ بہت جلد ہی ان کی پریشانی اور بھی بڑھ گئی۔ ایک بھاری چٹان جو طوفان کی وجہ سے اپنی جگہ سے ہٹ گئی تھی، اوپر سے نیچے گری اور غار کا منہ آ کر بند کر دیا۔ تینوں دوست بہت پریشان ہو گئے۔ انہوں نے اپنی پوری طاقت سے چٹان کو ہٹانے کی کوشش کی، لیکن وہ اسے ہلا بھی نہ سکے۔ بہت کوشش کے بعد وہ تھک ہار کر بیٹھ گئے اور ان کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ بلال نے دھیمی آواز میں کہا، ہم پھنس گئے ہیں، اب کبھی ہم یہاں سے واپس نہیں جا سکیں گے۔ عارف نے اپنے دوستوں کو تسلی دی اور اس نے کہا، مایوسی کفر ہے، اللہ ہماری مدد کرے گا۔ عارف نے مزید کہا، ہم سب اللہ سے دعائیں کریں گے، اپنی زندگی کے بہترین اعمال کو یاد کریں گے اور ان اعمال کا واسطہ دے کر اللہ سے اس مصیبت سے نجات کی دعا کریں گے۔ سب سے پہلے عارف نے دعا کرنا شروع کی۔ عارف نے کہا، یا اللہ، میں نے ایک بار اپنی پورے دن کی کمائی ایک یتیم بچے کو دے دی تھی۔ میں سارا دن کا بھوکا تھا اور مجھے خود اس رقم کی اشد ضرورت تھی۔ میں نے یہ کام صرف تیری رضا کے لیے کیا تھا، اگر یہ نیک عمل تھا تو ہمیں اس چٹان سے نجات دے دے۔ اچانک عارف نے دیکھا چٹان تھوڑی سی ہل گئی۔ تینوں دوست ایک دوسرے کو حیرت سے دیکھنے لگے۔ عارف کی دعا قبول ہو گئی تھی۔ اب بلال کی باری تھی۔ بلال بہت ڈرا ہوا تھا اور رو رہا تھا۔ اس نے اللہ سے دعا کی، یا اللہ، میں نے ایک غریب بیوہ کی مدد کی تھی اور سیلاب کے بعد اس کا ٹوٹا ہوا گھر دوبارہ تعمیر کروایا تھا۔ میں نے اس کے بدلے میں اس سے کچھ نہیں چاہا اور یہ کام
صرف تیری رضا کے لیے کیا تھا۔ اگر یہ نیک عمل تھا تو ہماری مزید مدد کر دے۔ چٹان تھوڑی سی اور ہٹی اور غار میں ہلکی سی روشنی آنے لگی۔ امید کے ساتھ انہوں نے اپنے آخری دوست زبیر کی طرف دیکھا۔ زبیر بھی آنکھوں میں آنسو لیے ہوئے تھا۔ زبیر نے دعا کرنا شروع کی، یا اللہ، میں نے ایک ایسے شخص کو معاف کیا تھا جس نے میرے ساتھ بہت برا کیا تھا۔ میں نے یہ کام صرف اس لیے کیا تھا کیونکہ تو معاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ اگر یہ نیک عمل تھا تو ہمیں اس قید سے آزاد کر دے۔ یا اللہ، ہمیں اس مصیبت سے نجات عطا کر دے۔ اسی لمحے چٹان پوری طرح سے ہٹ گئی اور غار کا راستہ کھل گیا۔ تینوں دوست بہت خوش ہوئے، ایک دوسرے کے گلے ملے، غار سے باہر نکلے اور تازہ ہوا میں سانس لیا اور اللہ کا شکر ادا کرنے لگے۔ شکر ادا کرنے کے لیے انہوں نے اپنے ہاتھ بلند کیے اور اللہ کا بہت شکر ادا کیا کہ اس نے ان کی زندگی بچائی۔ طوفان ختم ہو چکا تھا، موسم صاف ہو چکا تھا۔ وہ دوبارہ اپنے سفر پر روانہ ہوئے، لیکن اب ان کے دل ایمان سے بھرے ہوئے تھے۔ انہوں نے عہد کیا کہ وہ ہمیشہ اللہ کو یاد رکھیں گے، اچھے اعمال کریں گے اور ہمیشہ دوسروں کی مدد کریں گے۔ اخلاقی سبق: سچی دعا اور خلوص کے ساتھ کیے گئے نیک اعمال ایسی برکتیں لاتے ہیں جو کسی بھی مشکل کو آسان بنا سکتی ہیں۔ اللہ پر ہی بھروسہ رکھیے، وہ آپ کو ہر طوفان سے بچا لے گا۔